الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، دنیا کی اس ہمہ ہمی میں انسانوں کی اس سعی مسلسل اور جہد پیہم میں جو مجھے اور آپ کو اس زمین پر مختلف نقل و حرکت کی شکل میں نظر آتی ہے، دراصل کامیابی کامرانی کی ایک ایسی دوڑ دھوپ چھپی ہے کہ جس کے لیے انسان دن رات کوشاں ہے اور محنت کر رہا ہے. صبح سویرے گھر سے نکلنے والے افراد، وہ مزدور ہوں یا تاجر، وہ بہت اونچے پیمانے کے مالدار ہوں یا بہت کمزور درجے کا ایک غریب انسان، اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ بہت بڑا سرکل رکھنے والے افراد ہوں یا بہت محدود دائرے کے مالک لوگ، بہت بڑی پونجی اور رقم کے سہارے کاروبار کو لے کر چلنے والے افراد ہوں یا بہت تھوڑے سے پیمانے پر گزر بسر کرنے والے افراد، دیہاتی ہو یا شہری، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، ہر ایک شخص کی دوڑ دھوپ بس اس کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے کہ دنیا کے ہر انسان کی اور بالخصوص مسلمان کی یہ چاہت ہے کہ اس کو کسی طرح اچھی زندگی حاصل ہو جائے، ایک ایسی پرسکون زندگی کہ جس کو جینے کے بعد وہ خود یہ محسوس کرتا ہو کہ میں کوئی زندگی جی رہا ہوں. ایک ایسی زندگی کی تلاش ہے کہ جس کو مل جانے کے بعد آدمی اپنے قلب کی دنیا میں یہ محسوس کر لے اور اپنے ذہن و دماغ کی دنیا میں یہ باور کر لے کہ میں اپنے آپ میں کامیاب انسان ہوں اور میری زندگی ایک کامیاب زندگی ہے. دن رات کوششیں مسلسل اور کہیے کہ انتھک محنتیں صرف اور صرف اسی لیے ہیں کہ انسانوں کی دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان کو اچھی زندگی حاصل ہو. اب ظاہر ہے کہ اچھی زندگی کا ایک پیمانہ بھی متعین کرنا پڑے گا کہ اچھی زندگی کہتے کس کو ہیں. اہل جہان نے، اہل دنیا نے، میں نے اور آپ نے، انسانوں کے اس جم غفیر نے اور دنیا جہان کے لوگوں نے جس زندگی کو اچھا زندگی قرار دیا ہے، اس زندگی کا نام ہے روپیہ، پیسہ، دولت، دھن، جائیداد کا کثیر مقدار میں انسانوں کے پاس جمع ہونا. اور شریعت اسلامی نے اہل ایمان کو جس اچھی زندگی کا سبق عطا کیا ہے،
اس زندگی میں بنیادی طور پر اللہ کے اوامر کی پابندی اور نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری ہے۔ شریعت اسلامی میں مال بے معنی ہے، شریعت اسلامی میں عہدے اور حکومتیں بے معنی ہیں، شریعت اسلامی میں دنیا جہان کی اشیاء کا جمع ہونا بے معنی ہے، شریعت اسلامی میں اگر کوئی معنی دار شے ہے تو اس شے کا نام ہے اللہ کے اوامر کی پابندی۔ چنانچہ جن لوگوں کا مطمح نظر، جن کا دیکھنے کا اینگل اور زاویہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں بہت سی رقم کے اکٹھا ہونے کو اچھی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں، دنیا جہان میں دھن دولت جائیداد کے جمع ہونے کو اچھی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں، جن لوگوں کے تخیلات کی دنیا اس دنیاوی چاندنی کے ارد گرد گھومتی ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا سا مکان ہو، عالیشان ان کی اپنی زندگی کے طور و طریق ہو، اور ان کا طرز زندگی دیگر لوگوں سے ممتاز ہو، مال کی ان کے پاس کثرت ہو، عہدوں اور حکومت کے منصبوں کی ان کے پاس بھرمار ہو، اور سماج کے 10 لوگ اٹھ کر ان کو دیکھ کر ان کو اٹھ کھڑے ہوں، ان کو دور سے سلام کیا جاتا ہو، ان کی دور سے پہچان کرائی جاتی ہو، لوگ انگلی اٹھا کر ان کا تعارف کراتے ہوں، جن لوگوں کا مطمح نظر زندگی کے لیے یہ ہے، ان کی کوششیں بھی اسی نوع کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنا ایک ٹارگٹ طے کرتا ہے، اپنا ایک ہدف متعین کرتا ہے، اور وہ پھر اسی ہدف کے تعین کے پیچھے محنت کرتا ہے۔ جن لوگوں کا ہدف اور جن کا ٹارگٹ یہ ہے تو ان کی زندگی کا دن رات کا جو ایک تسلسل ہے، مال کے کمانے کا، دولت کے جمع کرنے کا، اور زمین پر مختلف نقل و حرکت کا جو تسلسل ان کا ہے، وہ اسی نوع کا ہے۔ حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر اس کے امتیاز کو پورے طور پر مٹاتے ہوئے آدمی آگے بڑھتا ہے، اور اس بات کی کوشش کرتا ہے جس طور اسے مل سکے مال ملنا چاہیے، جس طور اسے مل سکے منصب ملنا چاہیے، عہدہ ملنا چاہیے، اور بالآخر یہ کہ وہ اپنے آپ کو کامیابی کی ضمانت دینا چاہتا ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کا مطمح نظر شریعت ہے، جن اللہ کے بندوں کی نگاہ آخرت پر ہے، جن کے پیش نظر یہ ہے کہ صرف دنیا میں مستقل نہیں رہنا ہے، یہاں سے کوچ بھی کرنا ہے، نہیں معلوم زندگی کی شام کب ہو جائے، کب میری چلتی ہوئی سانس کی ڈور ختم ہو جائے، وہ ٹوٹ جائے، سانس کا ڈورا ٹوٹے اور زندگی کا تسلسل تھم جائے، اور میں آن کے آن گھڑی کے گھڑی دار فانی سے دار باقی کو کوچ کر جاؤں۔ جن اللہ کے بندوں کا مطمح نظر یہ ہے کہ ہمیں سدا یہاں نہیں رہنا ہے، جو یہ جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، جن کو یہ پتہ ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ نے موت کا بندوبست کیا ہے، انسانی زندگی کا خاتمہ یقینی ہے، چاہے ہم مضبوط ترین پہاڑی چوٹیوں میں قلعوں میں داخل ہو جائیں، بالآخر یہ کہ ہمیں مرنا ہے۔ جن کا مطمح نظر آخرت ہے وہ اسی طور کوشش کرتے ہیں، چنانچہ وہ حلال کے پیچھے بھاگتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، ایک اصول آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، زندگی کے پیمانوں کی شکل میں ایک بہترین پیمانہ یہ گنہگار آپ کو عطا کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، حرام اور سکون، حرام اور سکون یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ حرام ہوگا تو سکون نہیں ہوگا، لالچ ہوگا تو سکون نہیں ہوگا، دنیا کی حرص بڑھ جائے گی تو سکون نہیں ہوگا۔ اور شریعت اسلامی نے جس زندگی کو اچھی زندگی کہا ہے اور جس زندگی پر اچھی زندگی کی ضمانت عطا کی ہے، وہاں صرف اور صرف حلال مطلوب ہے اور اسی کے پیچھے دوڑ دھوپ مطلوب ہے۔
یہاں آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف کاروبار کے لیے یہ ہدایت ہے کہ کاروبار کے کمانے میں حلال کو ترجیح دی جائے. نہیں، صبح سو کر اٹھنے سے لے کر شام سونے تک ایک ایک آپ کا میرا جو عمل ہے، ہر عمل میں حلال راستہ مطلوب ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص حرام کی ڈگر اپنائے، حرام راہ کو اپنائے، حرام روش اختیار کرے، حرام طرز زندگی اپنائے اور وہ اللہ کے بندوں کی غیبت کرے، چغلی کرے، بہتان باندھے، الزام لگائے، حقیر سمجھے اور مختلف طریقے پر اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرے، دھوکہ دے، چیٹنگ کرے، لوگوں کا مال ہڑپ کرے اور ان کو طرح طرح سے ستائے، جائیداد پر قابض ہو جائے، بہنوں کی میراث نہ دے، اور مختلف پہلو ہیں. ہر ایک کو آپ پیش نظر رکھیے اور یاد رکھیے اگر وہ سب ہے تو زندگی میں سکون نہیں ہوگا اور اس زندگی کو اچھی زندگی قرار نہیں دیا جا سکتا. اچھی زندگی کی ضمانت کے لیے جو بنیادی پہلو ہے وہ یہ: صبح جب آپ سو کر اٹھے ہیں اور آپ کی آنکھ کھلی ہے تو اب سب سے پہلے آپ کے ذمہ لازم ہے اس اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، اس رب اکبر کے حضور ہاتھ اٹھا دیجئے، اپنے آپ کو جھکا دیجئے اور کہہ دیجئے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اے کریم، آپ نے جگایا ہے، ہم تو مر چکے تھے، نیند آئی کہ گویا مر گئے. کیا ایک مرے ہوئے انسان میں اور کیا ایک سوئے ہوئے انسان میں فرق ہوتا ہے. مولا، ہم مر چکے تھے، آپ کا کرم ہے، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. پیارے اللہ، آپ نے زندگی عطا کی ہے، آپ نے جنم دیا ہے، آپ کے رحم و کرم پر اٹھے ہیں. آپ نہ چاہتے ہم اٹھ نہیں سکتے تھے، سوتے رہ جاتے. آپ نہ چاہتے سانس نہیں آ سکتا تھا، آپ نہ چاہتے یہ آنکھیں کھل نہیں سکتی تھی. مولا، آپ کا کرم ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی نوازش ہے. آنکھ کھلی نہیں کہ آپ نے تعریفیں شروع کی ہیں، آنکھ کھلی نہیں کہ آپ نے حمد و ثنا شروع کی ہے، آنکھ کھلی نہیں کہ آپ کسی کی چوکھٹ پر سربت سجود ہو گئے ہیں، آنکھ کھلی نہیں ہے کہ آپ رب کی حمد و ثنا میں لگ گئے ہیں. یہ آپ کی زندگی کے لیے اچھی زندگی کی ضمانت کا راستہ ہے. یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے. آپ کی آنکھ کھلی ہے، آپ نے اس زندگی کو رب کی چوکھٹ پر ڈال دیا اور آپ نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا: ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومنین کے جان اور مال کو اللہ جنت کے بدلے خرید چکا ہے. آپ نے اپنے بکے ہونے کا ثبوت دیا ہے. آپ کا خریدار اللہ ہے، ساری دنیا کا خریدار کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے اس دعا کے اہتمام کے بعد، رب کی اس تعریف کے بعد، رب کی اس حمد و ثنا کے بعد یہ کہہ دیا: ہم تیرے خریدے ہوئے ہیں، تیری منڈی میں بکے ہوئے ہیں، تو ہمارا خریدار ہے، ہمارا سارا کچھ تیرے قدموں پر نثار ہے. مولا، ہم تیرے خریدے ہوئے ہیں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ایک دعا کیا پڑھی ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے. اب آپ ہیں، آپ کا رب ہے اور ساری کائنات کے خزانے اس کی مٹھی میں ہیں جو آپ پر نچھاور ہونے ہی ہونے. ادھر آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا. ادھر آپ نے اس کے بعد اپنی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر، ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے قدموں کو اٹھایا. بسم اللہ توکلت علی اللہ، اپنے گھر کو رب کے حوالے کرتے ہوئے مسجد کی طرف آپ نے قدم بڑھائے. آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ساری دنیا صبح کر رہی ہے اور مختلف انداز پر صبح کر رہی ہے. کوئی ناچ گانے میں لگا ہے، کوئی میوزک کی تھاپوں پر رقص کر رہا ہے، کوئی کسی کا مال مار کر صبح کر رہا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے کر صبح کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ چیٹنگ کر کے صبح کر رہا ہے، کوئی رب کی بغاوت پر صبح کر رہا ہے. ایک آپ بھی ہیں کہ آپ نے اپنی صبح اس انداز پر کی ہے. آپ کے ہاتھ اٹھے، آپ نے کہا اللہ اکبر.
اکبر، آپ نے اس رب کی بڑائی کو بیان کیا ہے، آپ نے دنیا کے سارے خداؤں کو پیچھے چھوڑ دیا، آپ نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے، وہ ایک ذات ہے جو سب سے بڑی ہے، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم کسی کو نہیں تسلیم کرتے، ہمارا رب وہ ہے، ربنا رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا رب ہے، اس کائنات کا رب ہے۔ ایک کلمہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ اکبر۔ آپ اتنا کہہ پائے تھے، فرشتوں کی دنیا میں ہلچل مچی ہے، اللہ نے اعلان کیا ہے یہ میرا بندہ ہے، نیند توڑ کر، نرم و گرم بستر چھوڑ کر، صبح سویرے اٹھ کر اپنی صبح کو میری محبت سے آغاز کرنے کے لیے چلا آیا ہے۔ دیکھو اس نے فجر پڑھی ہے، مجھ رب پر یہ لازم ہے، مجھ رب پر اس کا یہ قرضہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا میں اس کی زندگی میں برکتیں عطا نہ کروں۔ فیصلہ کرو، آج اس کا دن دنیا کے ان انسانوں سے جو ہماری بغاوت پر ہیں 1000 گنا درجے بہتر دن ہوگا۔ آپ نے صبح کی، اب آپ کو کال آتی ہے، ارے آپ سے بات نہیں ہوئی، وہ زمانہ ہوا، آپ کی رقم میری طرف تھی، آ جائیں بیٹھ جائیں گے، جو کچھ ہوا اسے۔ یہ کون بنا رہا ہے راستے؟ کوئی نہیں بنا رہا ہے۔ آپ وہاں جھکے اور دنیا یہاں جھکنے لگی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، مشائخ نے کہا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ شریعت اسلامی نے اس زندگی کو اچھی ضمانت کی زندگی کہا ہے، اس زندگی کے لیے، اس طرز کی زندگی کے لیے ضمانت عطا کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہہ رہے ہیں جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، وہ کوئی ہو، مرد ہو یا عورت کوئی ہو، بشرطے کہ صاحب ایمان ہو۔ یہ بات کفر کی نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہندوؤں کی نہیں، دلتوں کی نہیں، جینیوں کی نہیں، پارسیوں کی نہیں، آدیواسیوں کی نہیں، یہود کی نہیں، عیسائیوں کی نہیں، جہان بھر کی اقوام ہیں۔ اللہ کہہ چکے ہیں وَهُوَ مُؤْمِن، یہ معاملہ مومنین کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے، اہل قرآن کے لیے ہے، محمد الرسول اللہ کے ان جانثاروں کے لیے ہے جو میرے محمد کو آخری نبی مانتے ہیں، میرے محمد پر ایمان لاتے ہیں، ان اہل ایمان کے لیے یہ پیغام ہے وَهُوَ مُؤْمِن، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو۔ اب اس پر بھی غور کرنا ہوگا مجھے اور آپ کو۔ اللہ ایمان کی قید لگا رہے ہیں، اور ایمان آنکھوں کی خیانت کی اجازت نہیں دیتا، ایمان کانوں کی خیانت کی اجازت نہیں دیتا، ایمان زبان کی خیانت کی اجازت نہیں دیتا، ایمان ہاتھوں کی خیانت کی اجازت نہیں دیتا، ایمان پاؤں کی خیانت کی اجازت نہیں دیتا۔ اور تو اور وہ اس دل میں، اس سینے میں چھپے ہوئے اس گوشت کے لوتھڑے میں خیانت کی اجازت نہیں دیتا، اس سر کے اندر چھپے ہوئے اس دماغ کی خیانت کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ پوری باڈی بکی ہوئی ہے، کسی اور کے ہاتھوں پر فروخت ہیں۔ ایمان تقاضا کرتا ہے آپ کا سراپا محمد الرسول اللہ کی شریعت کے تابع ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِن، وہ صاحب ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر کیا ہوگا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس شخص کو دنیا میں تو بالطف زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر دیں گے۔ یہاں بھی بلے بلے اور وہاں بھی بلے بلے، دونوں جہانوں میں مزے ہیں۔ یہاں تو بالطف زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، لطف محسوس ہوگا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم وعدہ کر رہے ہیں بالطف زندگی دیں گے۔ کیسی ہوتی ہے بالطف زندگی؟ میاں بالطف زندگی ایسی ہوتی ہے کہ 1000 غم ہوں،
ہزار الجھن ہوں، ہزار مسائل ہوں، اس کے باوجود ایک سکون رہتا ہے، ایک امید رہتی ہے، ایک نظر رہتی ہے، ایک خیال رہتا ہے جو یہ ڈھارس دیتا ہے، یہ تسلی دیتا ہے، یہ ہمت دلاتا ہے، نہیں گھبرانا نہیں ہے، کوئی تمہارے پیچھے جسے سارے احوال کی خبر ہے۔ یہ مجاہد کو حاصل ہوتا ہے میدان جہاد میں، یہ عابد کو حاصل ہوتا ہے عبادت کے سجدوں میں، یہ ایک زاہد کو حاصل ہوتا ہے ریاضت کی گزرگاہوں میں، یہ ایک طالب علم کو حاصل ہوتا ہے طلب علم کی ان منزلوں پر جب وہ اس سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ ایک داعی کو حاصل ہوتا ہے جب وہ اللہ کے پاک نام کی صدا لگا کر کہیے کہ توحید کا علم بلند کر رہا ہوتا ہے، یہ ایک تاجر کو حاصل ہوتا ہے دکان پر بیٹھ کر بزنس کی گزرگاہوں میں، یہ ایک مزدور کو حاصل ہوتا ہے پتھر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے جفا کشی کے ساتھ حلال مال کمانے میں۔ جی ہاں، جیسے حضور نے کہا تھا، ایک صحابی حاضر ہوئے، مزدور آدمی ہیں، پتھر کاٹنے کا کام کرتے ہیں، ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رحمت والے ہاتھوں میں ہاتھ گئے، کہاں وہ رحمت والے ہاتھ، کہاں وہ جنتی ہاتھ، کہاں وہ محمد عربی کے ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں یہ دیہاتی صحابی جو مزدور ہے یوں ہاتھ دیا، رحمت والے ہاتھوں میں ہاتھ گئے تو انہوں نے اس رحمت کو محسوس کیا، اور حضور پاک نے ان کی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا، بہت سخت ہاتھ ہیں، کیا کرتے ہو؟ بہت سخت ہاتھ۔ کہا اللہ کے رسول مزدوری کرتا ہوں۔ فرمایا مزدوری کرتے ہو؟ اس انداز پر انہوں نے کہا جیسے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے تھے۔ حضور نے سکون کی راہ عطا کی، فرمایا نہیں، چھوٹا نہیں سمجھنا خود کو، میرے لاڈلے امتی، میرے صحابی، میرے دیوانے، سنو، الکاسب حبیب اللہ، مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تم کو لگتا ہے تمہارے ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں تو ہاتھ سخت ہے اور یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے، تم کو لگتا ہے تم جو اپنی روزی، حلال روزی کمانے کے لیے ادھر دن بھر چکر لگاتے ہو، مارکیٹ میں کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہو اور گراہکوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہو، تمہاری اس صدا کو کوئی نہیں سنتا۔ حضور گویا کہہ رہے ہیں تمہارا رب سنتا ہے، اور کل اس محنت کو وہ بنیاد بنائے گا اور کہے گا میرے بندے کو میں نے حلال کا حکم دیا تھا، حلال کمانے میں اپنا حلق خشک کرا کے آیا ہے، آؤ ذرا جنت کے پانی سے اس کا استقبال کیا جائے۔ حوض کوثر آتا ہوگا۔ غرض یہ کہ کوشش کیجئے کہ آپ اس راہ کے راہی ہوں جس راہ پر چلنے سے اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اچھی زندگی کی کامیابی کی اچھی زندگی کی ضمانت عطا ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اچھی زندگی مختلف پہلوؤں پر لوگوں نے سمجھا ہے۔ میں نے عرض کیا جس کا مطمع نظر جو ہے وہ اس نے اب اچھی زندگی کی تعبیر اپنے ذہن و گمان میں لی ہے، لیکن اچھی زندگی جس کو کہا گیا ہے وہ زندگی ہے جس کو شریعت اسلامی نے اللہ رب العزت والجلال کے احکامات کی اور اس کے اوامر کی پابندی کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کیجئے صبح سے لے کر شام تک آپ کے میرے وجود کا ایک ایک عمل، ایک ایک نقل و حرکت، چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی اللہ کے اوامر کے خلاف نہ ہو۔ صبح سویرے نماز سے اپنی صبح کا آغاز کیجئے، اس کے بعد تلاوت سے اپنے دن کا آغاز کیجئے، اس کے بعد اپنی روزی پر نکل جائیے، ہر ممکن کوشش کیجئے مر جائیے، حلال مال کی آخری درجے تک کوشش کیجئے، اور اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کے منہ کے راستے سے پیٹ تک پہنچنے والا جو لقمہ ہے وہ حلال ہو، خالصتاً حلال ہو، اس میں حرام تو کجا، اس میں شبہ کی بھی کسی نوع کی کسی طرح کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ مزید یہ اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کیجئے اور اس کو حلال سمت اٹھائیے، رب اکبر کے اوامر کی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کیجئے اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنائیے کہ آپ ہر موڑ پر اور زندگی کی مختلف دوڑ دھوپ کی گزرگاہوں پر اس کے ہر ایک پوائنٹ پر اس کو پیش نظر رکھیں کہ شریعت آپ کا مطمع نظر ہو، شریعت آپ کے پیش نظر ہو، اور شریعت ہی کو فالو کرنا اور اس کی پیروی کرنا یہ آپ کی زندگی کا مستقل ایک مقصد ہو اور نصب العین ہو۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ایک گونا سکون عطا ہوگا اور آپ محسوس کریں گے۔ ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، بس اسی کو ملے گا جہاں میں سکون، بس اسی کو ملے گا جہاں میں سکون، اپنے مولا کا جو با وفا ہو گیا۔ جس کی یاری اللہ سے نہیں ہے اس کو سکون نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ بڑے بڑے مکانات، بلڈنگیں، یہ مالداروں کو سکون ہے؟ میاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، ایک ٹیبلیٹ کھا کے نیند حاصل کرتے ہیں اور پھر سکون کی نیند نہیں آتی۔ وہ ایک مزدور ہوتا ہے جو شریعت کو پیش نظر رکھتا ہے، گٹوں کی کمائی کھاتا ہے، حلال کماتا ہے۔ یہ نرم گدے لگا کر، نرم تکیے لگا کر، ایک تکیہ دائیں رکھ کر، ایک بائیں رکھ کر، ایک سروائیکل کا لگا کے حاجی صاحب کو نیند نہیں آ رہی ہے، کہو اس حاجی سے، اس نے مال مارا ہوا ہے، بھائی کو کچل کے آگے بڑھ رہا ہے، کسی صورت اس کو نیند نہیں آ سکتی۔ ایک وہ بیچارہ غریب مزدور ہے، اس نے اینٹ لگائی اور خالی اینٹ لگائی اور پڑھ کے سو گیا، ہلانے سے نہیں ہل رہا ہے۔ اس کے اوپر کو ٹرک چڑھا دو تو شاید آنکھ کھلے گی جب مرنے لگے گا۔ اتنی گہری نیند کہاں سے لائے ہو، کیسے حاصل ہوئی ہے؟ حضرات یہ سارے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں۔ جو کسی کا مال دبا لے، جائیداد دبا لے، بھائی کی جائیداد پر اتنی لمبی لمبی داڑھی، شیطان سوچتا ہے اتنا بڑا بزرگ، اس سے بیعت ہو جانا چاہیے، اور جب اس کی کنڈلی اٹھاؤ، اس کا چٹھا کھول کے دیکھو، تب پتہ چلتا ہے بہنوں کا میرا بہنوں کا حق دبائے پڑا ہے، بزرگوں کی دعوتیں بہت کرتا ہے، اور بڑے دعوتیں دیتا ہے، علماء کو ہدایہ۔ اور سنو، اگر تمہارے روابط جبریل امین سے بھی ہو جائیں اور تم کسی بہن کی میراث کھائے بیٹھے ہو، برکت کا سوال نہیں اٹھتا۔ میرے تعلقات تو وہاں ہیں، وہاں نظام الدین میں اندر جا کے اور نیچے جا کے تعلق بنا، دن رات چکر لگا، عمرے پر عمرے کر، حرم کو پہنچ، اقصیٰ کو پہنچ۔ اگر تجھ پر کسی کا قرض ہے اور تجھ پر کسی کا حق ہے تو جیسے میرے مصطفیٰ نے ناگواری کا اظہار کیا، مقروض کا جنازہ لایا گیا، حضور نے فرمایا اس پر قرضہ ہے؟ جی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ساری دنیا اس کا جنازہ پڑھے، محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور تو کریں، ایسی لمبی لوٹاؤ، اگر کسی کا دیا ہوا ہے تو لیا ہوا ہے، دبایا ہوا ہے تو لوٹاؤ، میاں اس کے ساتھ سکون نہیں ملے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اجی وہ اصل میں بہنیں تو آپ کو پتہ ہے بہنیں کہاں لیتی ہیں حصہ، باجی کہاں لیتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسے باجے کو بلاؤ، باجے کو، باجا سمجھتے ہو؟ بہنوئی کو، جیجا کو باجا کہتے ہیں، اسے بلا کے کہو وہ ہم باجی کا حصہ دینا چاہتے ہیں۔ ایسی مینٹلٹی سیٹ کر کے لائے گا، تمہاری بہن یوں کہے گی یہ کپڑے بھی اتار دو، یہ بھی ابا کے زمانے کے لگ رہے ہیں۔ کوئی دینے والا تو ہو، دینا ہی نہیں چاہتے تو 100 بہانے ہیں۔ میراث دو اور اس کو یقینی بناؤ تمہارے مکانوں میں جو کچھ نکلتا ہے بہنوں کا وہ لوٹائیں گے، اور اس کے بعد چھوٹے بڑے جس کا جو نکلتا ہے لوٹاؤ۔ یاد رکھو کسی کا مار کر زمین پر کسی کو سکون نہیں ملا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو اچھی زندگی نصیب فرمائے، اس پر جو اس کے ملنے میں جو راہیں ہیں اور اس کے ملنے کے جو راستے ہیں، پروردگار اس کا راہی ہم سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔